السلام علیکم. ہم آپ کو لائف ڈیجیٹل نیٹ ورک کی نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ویکلی پروگرام صحت کے نظام کی طبی مشینری پر منتقلی دیکھ رہے ہیں. پروگرام کے میزبان سراج الدین امجدی اور مہمان علی اقبال بایو میڈیکل انجینئر ہیں. طبی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہمارا یہ دوسرا پروگرام ہے. آپ نے اب تک چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور آگاہ فرمائیں. اب ملاحظہ فرمائیں پروگرام صحت کے نظام کی طبی مشینری پر منتقلی. ناظرین، طب کے نظام کی طبی مشینری پر منتقلی کے حوالے سے ہمارے ہفتہ واری پروگرام میں علی اقبال بایو میڈیکل انجینئر حاضر ہیں. ہم سب سے پہلے ان سے یہ معلوم کرنا چاہیں گے اپنے ناظرین کے لیے کہ بایو میڈیکل انجینئرنگ کیا ہے اور وہ کون سے اسٹوڈنٹس ہیں سائنس گروپ کے جو اس تعلیم کی جانب آ کر اس پروگرام کا باقاعدہ حصہ بن سکتے ہیں. جی علی اقبال صاحب، اس سلسلے میں ہمارے ناظرین کو آپ ذرا تفصیل سے بتائیے. جی بہت شکریہ سراج صاحب. بیسیکلی بایو میڈیکل انجینئرنگ کے لیے سب سے پہلے تو سائنس میں انٹرمیڈیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ انٹرمیڈیٹ کرتا ہے سائنس سے، یا تو پری میڈیکل سے کرے یا پری انجینئرنگ سے کرے، دونوں ہی ایلیجیبل ہوتے ہیں اس انجینئرنگ میں ٹیکنالوجی میں ایڈمیشن لینے کے لیے. اس کے بعد بایو میڈیکل انجینئرنگ کا جیسا آپ کا سوال تھا کہ یہ کیا ہے، تو بایو میڈیکل انجینئرنگ از لائک میڈیکل سائنسز، الیکٹرانکس انجینئرنگ اینڈ کمپیوٹر سائنسز کا ایک امتزاج ہے، ایک کمبینیشن ہے جو پہلے موجود نہیں تھا. پہلے الیکٹرانکس انجینئر ایک ڈاکٹر کو سپورٹ کرتا تھا اس کے ٹولز میں جو وہ ڈائگنوسس میں اور تھراپیز میں یوز کرتا تھا اپنے لیے. تو اس کے بیچ میں جو گیپ تھا، اس گیپ کو برج کرنے کے لیے یہ انجینئرنگ متعارف کرائی گئی، تاکہ ان دونوں کے بیچ کی جو کمیونیکیشن، انڈرسٹینڈنگ اور ایک انجینئرنگ اسٹوڈنٹ یا ایک انجینئر کو ایک انسان کا جو فزیولوجی، انیٹمی، جو انسان کا ایک ہیومن باڈی کیسے کام کرتی ہے، اس کے بارے میں اس کو پورا ایک علم موجود ہو اور وہ ایک بہتر طریقے سے سپورٹ کر سکے مشینوں کے حوالے سے ایک ڈاکٹر کو. اس کی مزید تفصیل بتائیے کہ جس سے ناظرین کو اس کی اہمیت اور افادیت کا بھی پتہ چلے اور جو ہمارے نئے آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اس پروگرام میں شریک ہونے کے لیے باقاعدہ آگے آ سکیں. جی بایو میڈیکل انجینئرنگ ایک بہت ہیوج فیلڈ ہے اور اس کے اندر ڈفرینٹ سیگمنٹیشنز ہیں، اور اس میں دو قسم کے میجر گروپس ہیں. ایک ہے اس میں اکوپمنٹس کی اگر میں بات کروں تو ڈائگنوسٹک اکوپمنٹس ہوتے ہیں اور کچھ تھراپیوٹک ہوتے ہیں. اب ڈائگنوسٹک میں اگر میں چلے جاؤں تو ڈفرینٹ سیگمنٹیشنز ہیں، لائک ڈیجیٹل امیجنگ جس میں آپ دیکھتے ہیں ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، فلورسکوپی، سی ٹی اسکین، ایم آر آئی، یہ سب چیزیں آ گئیں امیجنگ میں، جس سے ہم لوگ کوئی بھی ہیومن باڈی کے اندر کی امیجز لے کر کوئی بھی ایسی ایب نارملٹی کو ڈائگنوز کر سکیں. تو یہ امیجنگ میں آ گئی. اسی طرح پھر جو دوسرا سیگمنٹ ہے اگر میں بات کروں تو کرٹیکل کیئر ہے. جس طرح کرٹیکل کیئر میں جو انتہائی نگہداشت وارڈ میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں، جیسے آئی سی یو وینٹیلیٹر ہو گئے، یا اس کے علاوہ مانیٹرنگ سسٹم ہو گئے، ای سی جیز ہو گئیں، اس طرح کی چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہیں. پھر اسی طرح اگر آپ اس کا ایک اور سیگمنٹ دیکھیں، کارڈیولوجی سیگمنٹ اگر میں کہوں تو کارڈیولوجی میں کارڈیولوجی صرف ایک ہیوج فیلڈ ہے جس کے اندر کورنری ہے، اس کے علاوہ الیکٹرو فزیولوجی ہے، کارڈیک سرجری ہے. پھر نیورولوجی ایک الگ اس کا ایک سیگمنٹ ہے، اس کے اندر ایک اپنی دنیا آپ ہے. اس میں اس کے ساتھ اگر میں بات کروں کہ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے تھراپیوٹک وے میں بھی اگر بات کروں، اسی طرح کارڈیولوجی اور نیورولوجی میں دونوں میں تھراپیوٹک وے میں بھی ہمارے ایک ڈفرینٹ ایک دنیا ہے، اور اگر اکوپمنٹ کی بات کروں تو اس میں بھی ایک بہت بڑی وسیع دنیا ہے. اور اسی طرح ایک اور بہت بڑا سیگمنٹ ہے اس کا، وہ ہے لیبارٹری. اب لیبارٹری میں جو یوزلی ہم لوگ اگر اپنے کوئی بھی بلڈ ٹیسٹنگ کرواتے ہیں، جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انیشیل اسٹیج ہوتی ہے کسی بھی ڈائگنوسس کی، تو بلڈ ٹیسٹنگ جو ہوتی ہے وہ ایک لیب میں ہوتی ہے. اب لیب میں بہت ساری ڈویژنز ہوتے ہیں اس کے اندر. لائک اگر میں ایک بات کروں، ہیماٹولوجی ہوتا ہے، ہیماٹولوجی کے علاوہ بایو کیمسٹری ہوتا ہے، کیمسٹری ہوتا ہے، امیونولوجی ہوتا ہے، اور بہت ایک وسیع دنیا ہے.
تو میں اس کو چند لائنوں میں یا چند لفظوں میں اس کو بند نہیں کر سکتا. ہاں لیکن یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس کے اندر سیگمنٹیشنس کیا ہیں اور ان کے اندر ڈفرینٹ اسپیشلائزیشنس کیسے ہو سکتی ہیں. اب اگر لیبارٹری کا ہی ایک شخص اگر لیبارٹری میں ہی کام کرے تو اس کے پاس اتنی وسیع رینج ہے کہ وہ ایک پروڈکٹ میں اگر اسپیشلسٹ بننا چاہے تو وہی اس کے لیے پورے کریئر کے لیے کافی ہوتا ہے. اور اس کا اسکوپ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو پاکستان میں اس کا اسکوپ اتنا زیادہ میں نہیں سمجھتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہمارے یہاں پر جو کمپنیز ہیں، لوکل کمپنیز ہیں، ان کی جو اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑے پیسوں میں زیادہ لوگ رکھ لوں، تو اس سے ان کو کوالٹی نہیں مل پاتی. تو اسی لیے پھر یہاں پر ہمارے یہاں جو انجینئرز ہیں وہ فیلڈ میں کام کرتے ہیں، ڈفرینٹ طریقے سے ٹرین ہوتے ہیں، اور پھر وہ بعد میں زیادہ تر عرب ممالک کی طرف یا مڈل ایسٹ کنٹریز میں چلے جاتے ہیں اور ان کو وہاں اچھے مواقع مل جاتے ہیں گرو کرنے کے لیے اور آگے ایکسل کرنے کے لیے. تو ہمارے یہاں سے جو میجر یوں کہہ لیں کہ آپ جو برین ڈرین ہو رہا ہے، یعنی کہ جو ٹیلنٹ ہے وہ وہاں چلے جاتا ہے. اسی طرح اگر میں بات کروں کیپٹل اکوپمنٹ کی، جس میں میں نے جیسے پہلا عرض کیا، جس میں ڈیجیٹل امیجنگ سے حوالے سے اس میں ہمارے پاس بڑے بڑے جینیس موجود ہیں. جیسے ایک سب سے بڑی اس میں ایک موڈیلٹی ہے MRI. اس میں ہمارے کئی ایسے قابل لوگ جو کہ یہاں پر زیادہ اپرچونیٹیز نہ ہونے کی وجہ سے یا زیادہ کمپنسیشن پیکیج زیادہ نہ ملنے کی وجہ سے اس ملک کو چھوڑ کر چلے گئے، اور بعد میں پھر پتہ لگا کہ انہوں نے آگے بڑے کارنامے انجام دیے دوسرے ممالک میں. میرے ذہن میں نہیں آ رہا. ابھی پچھلے دنوں انہوں نے ایک ہمارے ایک سینئرز میں ہی تھے اور انہوں نے باہر ملک میں ایک بڑا کارنامہ انجام دیا تھا، اور انہوں نے ایک ریسرچ پیپر بھی اس کے اوپر بنایا. MRI سے ریلیٹڈ نئی کوئی ریسرچ ان کی پبلش ہوئی. تو یہ بیسیکلی یہ ہمارے یہاں کا المیہ ہے. بیسیکلی کمپنیز کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر میں ایک انسان پر اگر پراپر انویسٹ کروں تو یہ کل کو میرے لیے ایک اثاثہ بنے گا، نہ کہ یہ مجھے چھوڑ کے جانے کا سوچے گا. علی اقبال صاحب، یہاں میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا، ابھی جو آپ نے ناظرین کے سامنے باتیں اپنی بتائی ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ آئندہ علاج معالجے کا نظام بلکہ تشخیصی نظام بھی جو ہے یہ سب کا سب طبی مشینری کی جانب منتقل ہونے کے لیے جا رہا ہے. تو اس حوالے سے انجینئر کا کردار تو اس میں کلیدی کردار ہے، لیکن ان کے معاونین کے حوالے سے، یعنی میری مراد میڈیکل ٹیکنالوجسٹ کے حوالے سے ہے. تو آپ ذرا سے یہ بھی روشنی ڈالیے کہ ہمارے یہاں اس وقت میڈیکل ٹیکنالوجسٹ جو ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے، ان کا کوئی ڈگری پروگرام ہے یا ڈپلومہ پروگرام موجود ہے یا نہیں ہے؟ جی، میڈیکل ٹیکنالوجسٹ کے حوالے سے ہمارے یہاں ایک گیپ ہمیشہ سے موجود تھا. ابھی ریسنٹلی میں نے دیکھا کہ کچھ ادارے ہیں جنہوں نے اس کے بارے میں ایک ڈگری پروگرام اسٹارٹ کیا، جس میں ایک ضیاء الدین یونیورسٹی ہاسپٹل اور ایک شاید طب ہارٹ انسٹیٹیوٹ نے بھی اسٹارٹ کیا. تو اب کافی ان میں سے میڈیکل ٹیکنالوجسٹ نکل رہے ہیں اور سرو کر رہے ہیں ڈفرینٹ ہاسپٹل میں، کیونکہ ہمارے یہاں یہ جو الائڈ پروفیشنلز ہیں ان کی بھی بہت کمی ہے، اور ایک پراپر پروفیشنل الائڈ جو ورکر ہے وہ ہمارے پاس نہیں موجود ہوتا. ہاں، جو پرانے وقتوں سے سیکھے ہوئے اور آلریڈی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، ڈاکٹرس کے ساتھ کام کر کے وہ گاتے گاتے گویا بن جاتا ہے، وہ والا چکر ہے کہ وہ کام کرتے کرتے سیکھ گئے، اور اس میں سے ایسا نہیں کہ وہ ان کو کام نہیں آتا، وہ اچھا کام جانتے ہیں. لیکن ایک پڑھا لکھا ایک ڈگری والا شخص اس جاب کو زیادہ بہتر طریقے سے انجام دے سکتا ہے، کیونکہ اس کو اس کے پیچھے کے ورکنگ پرنسپلز بھی پتہ ہوں گے اور اس کو پورا بیک گراؤنڈ پتہ ہوگا چیزوں کا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہاں لوگوں کو اپنی توجہ اس طرف بھی مبذول کرنی چاہیے، اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ، کہ یہ بھی ایک اچھا ایریا ہے جہاں پر آپ اپنی ایجوکیشن کو آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں. آپ کے اس جواب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ الائڈ ہیلتھ سائنسز جو ہے کیا وہ ابھی تک صرف پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہی اس میں انوالو ہے اور پبلک سیکٹر میں اس جانب کوئی توجہ نہیں دی گئی ہے؟ جی، میرے علم کے مطابق یہ 2 انسٹیٹیوٹ ہیں جن کے میں نے اسٹوڈنٹس کو کام کرتے ہوئے دیکھا، یعنی کہ جہاں سے پاس آؤٹ ہوئے لوگ. میرا خیال ہے ڈاؤ بھی اس طرح کا کوئی پروگرام رن کر رہا ہے یا کرنے والا ہے، آئی ایم ناٹ شیور، لیکن میں نے ان کے پروفیشنلس کو فیلڈ میں نہیں دیکھا ابھی تک. تو مے بی ایسا ان کا بھی آگے ارادہ رکھتے ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی اقبال صاحب. ہمارے ناظرین کو آپ نے بدلتی ہوئی صورتحال سے آگاہی دی. انشاءاللہ العزیز
आइंदा हफ्ते आपसे हम इस प्रोग्राम में मज़ीद मालूमात और आगाही अपने नाज़रीन के लिए हासिल करेंगे। अल्लाह हाफिज़। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ता फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।